صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ ڈاکٹر عارف الوی نے سکندر سلطان راجہ کو آج یا کل ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کی تاریخ کے 90 دن میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ صدر مملکت کا خط الیکشن کمیشن کو موصول۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کل اجلاس بلا لیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں اور حلقہ بندیوں کے معاملات۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا عمل کل سے شروع کرے گا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو دعوت نامہ بھجوا دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو کل 2 بجے اسلام آباد میں ملاقات کی دعوت۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو 25 اگست کو صبح 11 بجے اور پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری کو 29 اگست کو 3 بجے مشاورت کے لیے دعوت نامہ ارسال۔ حلقہ بندیوں، انتخابی فہرستوں، عام انتخابات کی تیاریوں اور انتخابی شیڈول پر بات ہوگی۔ انتخابات 3 ماہ سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو کی پریس کانفرنس۔ کہا انتخابات ضرور ہوں گے مگر کب ہوں گے یہ کرانے والے جانتے ہیں۔ سیاست ہمارا شیوا اور عوام کی نمائندگی ہمارا فرض ہے۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ مزید ہلکان۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی لمبی چھلانگ، ایک ہی دن 6 روپے مہنگا۔ امریکی کرنسی کی نئی قیمت 312 روپے تک جا پہنچی۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سینچری مکمل۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی گرا دی گئی۔ قیمت میں 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ کا اضافہ۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 144 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ادھر بجلی کے ہوش ربا بلوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ فیصل آباد، گوجرخان اور دیگر شہروں میں تاجر اور شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مظاہرین نے بل جلا دیے۔ مظاہرین کا اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ کیا فوجداری مقدمات کی سماعت ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سزا ہو جائے؟ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس میں مداخلت کر سکتے ہیں، مگر فی الحال معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ایک شخص جو توشہ خانہ سمیت اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے، جس نے پاکستانی قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا، آج اسے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور دیگر کا مقصد مجھے نااہل کرنا تھا۔ اب ان کے بارے میں اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی کوئی باہر کے آدمی تو نہیں، ایک سینئر جج تھے، ان کی گواہی سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے۔ جولائی میں ہونے والی نیب ترامیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہیں۔ سوال جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس۔ گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل خارج۔ چیف جسٹس نے کہا جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا، جس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ کراچی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو پولیس اور سول بیوروکریسی میں تبدیلی پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افسران کو ہٹانے کی شکایات کی۔ نگران وزیر اعظم کا کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر سخت نوٹس، ٹھوس اقدامات کی ہدایت کی۔ چند روز میں گرفتاریاں نظر آئیں گی۔ گورنر سندھ کامران تصوری کی یقین دہانی۔ مزید بولے کہ بجلی آتی نہیں اور بل 50 ہزار آ رہے ہیں۔ تاجروں کی شکایت پر انوار الحق کاکڑ نے کہ الیکٹرک کو بھی قبلہ درست کرنے کی وارننگ دے دی۔
پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کے شرکاء سے گفتگو، کہا مٹھی بھر دہشت گرد جماعتیں ہمارا عزم و حوصلہ کمزور نہیں کر سکتی۔ اجلاس میں نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا آئی جی رائے طاہر نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی، ملکی سیکیورٹی صورتحال، نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا کی تنظیم نو کا جائزہ لیا۔ تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہے، انصاف سچ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، جج ہو یا صحافی، ہر انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، بولے کہ جھوٹ، سچائی اور رائے میں فرق ہے، رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت نے وکلاء کو آئندہ سماعت پر حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس وحید خان نے ریمارکس دیے، نظر بندی کا حکم غیر مؤثر ہونے پر کیوں نہ درخواست نمٹا دی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں سودی کاروبار سے منسلک افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ جسٹس صلاح الدین نے سیکرٹری قانون کو 2 ماہ میں قوانین بنا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بٹاگرام چیئر لفٹ آپریشن کی کامیابی پر کمانڈوز اور ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین، قومی ہیروز قرار دے دیا۔ کامیاب ریسکیو پر اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، محسن نقوی کی بچوں اور اساتذہ کے اہل خانہ کو بھی مبارکباد۔ ملتان میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شروع ہو گیا۔ سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کا آغاز کیا۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کی سخت انتظامات۔ جنوبی افریقہ میں برکس سربراہی اجلاس، چینی صدر سمیت عالمی رہنما شریک، شی جن پنگ کا چین کا بلاک کی توسیع پر زور، کہا تاریخ کا دھارا ہمارے انتخاب سے تشکیل پائے گا۔ روسی صدر کا ورچوئل خطاب، برابری کی سطح پر شراکت داری کی حمایت، بولے ڈالر کے بجائے باہمی کرنسیز میں تجارت اچھا اقدام ہے۔ برازیلین صدر نے برکس بلاک کو G7 کے طرز پر بنانے کا حکم دیا۔ جنوبی افریقن صدر نے مشترکہ کرنسی کی تجویز مسترد کر دی۔